فرمائیے گا کہ ہر لحاظ سے پاکستان کی اپنی چیکرڈ ہسٹری کے لحاظ سے بھی کافی سپیکٹیکولر ڈیولپمنٹ ہے۔ 24 گھنٹے میں 2 مختلف کیسوں میں عمران خان کو سزائیں، ایک میں 10 سال، ایک میں 14 سال، ایک میں ایکس فورن منسٹر ان کے کو اکیوزڈ، ایک میں ان کی وائف کو اکیوزڈ۔ اوورآل بھی پاکستان میں جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس لحاظ سے بھی، اور پھر پاکستان کی جو پولیٹکس ہے ان کی ہسٹری کے لحاظ سے، اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹرز کے لحاظ سے بھی، یہ ایک مطلب ایک اپنا ایک بہت ہی، جیسے میں نے کہا، ایک اسپیکٹیکولر ڈیولپمنٹ ہے۔ اسپیکٹیکولر یہ ہے کامران کہ آپ اور میں سرپرائز بالکل نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن آئی تھنک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اوور کل، یہ ایک اوور کل ہوا ہے، اور میرٹس تو اب زیر بحث ہے ہی نہیں کہ کس میں کیا صحیح تھا کتنا غلط تھا۔ جس طریقے سے ہوا ہے یہ تو بالکل ایک کلیئر میسیجنگ اب ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے میسیجنگ یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے لیے، ان کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ دیکھیں اگر آپ کے لیڈر کے ساتھ یہ ہوگا، اگر آپ کے لیڈر کی فیملی کو بھی ساتھ یہ اتنی سزائیں ملیں گی تو آپ سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جتنے اب چیزیں ہو رہی ہیں یہ پوسٹ 8 فیبروری کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ریاکشن آنا ہے الیکشن کے اوپر تو اس ریاکشن کو بہت سوچ سمجھ کے لوگ سڑکوں پہ آئیں، اس پہ آئیں، کیونکہ اب بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ نو ہولڈز بارڈ اب ایک سے ایکویژن بن چکی ہوئی ہے۔ جیسے 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا جتنی سیریسلی کلیمپ ڈاؤن ہوا ریاست کا، اب جو یہ بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک انڈیسنٹ ہیس تھی، یہ سزائیں ابھی اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انڈیسنٹ ہیسٹ، وہ تو ہے، مگر دیر ہیز ٹو بی میتھڈ ان دا میڈنس۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کیا گیا اور جس انداز سے یہ ہوا، یہ تو ایک عام سا بھی جو لیگل آبزرور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دن بھی کسی سپیریئر کورٹ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جج صاحب کو بھی پتا تھا اور پروسیکیوشن کو بھی پتا تھا کہ اس انداز سے یہ کیس سٹینڈ نہیں کرے گا، تو یہ اٹ از امبیڈڈ ان دس تھنگ کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوگا، پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، وہ پھر اس کو امبیڈ کیا گیا ہے باقاعدہ آج اس ججمنٹ میں۔ فی الحال تو ضرورت یہ تھی کہ 2 دن میں 2 ججمنٹ، اور عمران خان کو پتہ چل جائے کہ لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں سزا آپ کو اس بیسس پہ نہیں ہوتی کہ آپ گنہگار ہیں۔ آپ کا شاید گناہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاور سرکلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں یا ٹھیک ہیں، اور آپ بے گناہ بھی اس بیسس پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں کہ کیا آپ کے تعلقات اب ٹھیک ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے۔ اسی ملک میں نواز شریف صاحب کو ہم نے سزا ہوتے دیکھی، پھر ان کو ہم نے بڑی بڑی سزائیں ہوتی دیکھی، پھر ذرا سی چیزیں مائلڈلی ٹھیک ہوئیں وہ باہر چلے گئے، چینج آف گارڈ ہوا وہ واپس آ گئے، اب وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سملرلی یہیں پہ جب عمران خان صاحب کے تعلقات ٹھیک تھے تو سڈنلی وہ آل پاورفل پرائم منسٹر تھے، تعلقات بگڑے تو وہ گورنمنٹ سے گرے، اور بگڑے تو آج یہ حالات آ گئے، پھر چینج آف گارڈ ہوا تو حالات بالکل ہی بدل گئے۔ کل کو اگر چینج آف گارڈ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ پہیہ الٹا چل جائے۔ یہ پولیٹیکل سزائیں ہیں، نہ اس سے کسی کی گلٹ ثابت ہوتی ہے، اور جب کل کو آپ بری ہو جاتے ہیں تو نہ اس سے انوسنٹ ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو سزا اس بات پہ ہوتی ہے پرائم منسٹرز کو کہ ان کے اس وقت کے چیف جسٹس یا آرمی چیف سے کیسے تعلقات ہیں۔ اگر تعلقات اچھے ہیں تو آپ کے حالات بھی اچھے ہیں، اگر تعلقات خراب ہیں تو آپ کے حالات بھی خراب ہوں گے۔ مالک صاحب، یہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ہمارے بہت ہی سینئر محترم کولیگ جناب مجیب الرحمان شامی نے جوائن کیا ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ کہیں زیادہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور وزرائے اعظموں کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ شامی صاحب، مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی سزائیں ہیں اور اس کی بنیاد ظاہر ہے کہ ان کا کیا ہوا جرم نہیں ہوتا، جیسا کہ اس سے پہلے کے تمام وزرائے اعظموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جن میں اب نواز شریف صاحب سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب سے پہلے اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں شاہد خاقان عباسی بھی ان کیفیات سے گزر چکے ہیں۔ تو سیاسی سزاؤں کا پھر سیاسی انجام ہوتا ہے، اور ریسریکشن جو ہوتی ہے، جو ان کی جنم نو ہوتا ہے، وہ بھی پھر اتنی تیزی سے ہو جاتا ہے۔ کامران صاحب شکریہ۔ دیکھیں یہ سیاسی سزائیں ہیں یا قانونی سزائیں ہیں، اس بحث سے قطع نظر جب سیاست دانوں پر مقدمے چلتے ہیں
اور سزائیں ہوتی ہیں تو پھر ہمارے ہاں ان کو سیاسی سزائیں سمجھا جاتا ہے، جو ہمارا کلچر ہے. اور ہماری کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ایک بہت عرصے سے یہ کھیل کھیل رہی ہے، تو اس لیے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ سیاسی اقدامات سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی سنگینی پہ غور نہیں کیا جاتا، الزامات پہ غور نہیں کیا جاتا. بہت ہی عمدہ بات کی ہے شافی صاحب، تو بہت اس ہی میں عمدہ جو بات حقائق کی ہے کہ اب اس وقت تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ زیرو کیس تھا، یا یہ کہ سائفر میں قطعی طور پہ کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں تھی کیونکہ یہ سیاسی تھا، یا کہ ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، یا جو ریفرنسز بنے آصف زرداری صاحب پہ وہ تمام ظلم پہ مبنی تھا. میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہوا، مگر وہ جو الزامات لگتے ہیں وہ اس میں ایک ان سزاؤں میں اور ان مقدمات میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام الزامات دھل جاتے ہیں، وہ ان کی جو لیبلنگ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے وکٹم والی، اور وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی میرٹ ہے. کیونکہ ہمارا یعنی برسوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نا پاکستان میں، تو اس لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کس میں کتنی صداقت ہے، کس میں نہیں ہے، یہ بات تو ہمارے ہاں زیر بحث ہی نہیں آتی. ایک مقدمہ بڑی دھوم دھام سے قائم ہوتا ہے اور اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی شہادتیں اکٹھی کر لی گئی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اگرتلہ سازش کیس جو ہے وہ قائم ہوا تو خود ایس ایم ظفر صاحب خود کہتے تھے کہ انہوں نے فائل بھیجی منظور قادر صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے انتہائی ممتاز قانون دان تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فول پروف کیس ہے، یہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس سے تو بچ نہیں پائے گا جو ملزم ہے، اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ تو بالکل کیفر کردار کو پہنچ جائے گا. لیکن جب مقدمہ چلا اور پھر جس طریقے سے اس کی کارروائی ہوئی اور پھر جو سیاسی حالات بدلے، تو اسی حکومت نے جس نے یہ مقدمہ قائم کیا تھا وہ مقدمہ واپس لیا، اور شیخ صاحب عزت اور احترام کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شریک ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ تو وہ تھوکا تھا جو خود ایوب خان نے چاٹ لیا. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک حکومت ایک مقدمہ قائم کرتی ہے، دوسری حکومت اسے ختم کر دیتی ہے. کسی پر ہم غداری کا الزام لگاتے ہیں، کسی پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہیں، کسی پر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، لیکن اور جب ایک حالات ایک نئی کروٹ لیتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن مالک صاحب یہ اس میں نے ایک اور ذرا سا فرق یہ ہے کہ جیسے جب نواز شریف صاحب پھنستے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو بڑی مہارت سے ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ ان کے لیے کام کرتا ہے، اکاموڈیشن ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑی 7 سٹار فلائٹ لیتے ہیں، پھر 7 سٹار ریزیڈنس میں چلے جاتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑی کنسسٹنسی دیکھی ہے اس کی نواز شریف صاحب کی. اسی طرح سے آصف زرداری صاحب پہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ بھی بڑی کمال مہارت سے اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فاروق نائک صاحب اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور اس دوران پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف نے ان کو امریکہ جانے دیا، وہ امریکہ چلے گئے. ابھی جنرل فیض نے جب ان کو اریسٹ کرایا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی 4-5 ویک کے اندر جو ہے وہ معاملہ سیٹل کر لیا اور وہ باہر آ گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے کیسز بھی جو آپ دیکھیں نا کیسی تیزی سے تحلیل ہو جاتے ہیں. عمران خان کا فرق یہ ہے کہ اگر ان کا آپ آخری میڈیا ٹاک دیکھیں یا ان کا اکانومسٹ کا آرٹیکل دیکھیں، ان میں کسی دور تک نہ نواز شریف والی جو زبردست سمجھ ہے وہ نظر آ رہی، نہ وہ چالاکی نظر آ رہی جو آصف زرداری صاحب کی ہوتی ہے. وہ بہت ہی ایک انفلیکسیبل قسم کے شخص ہے، اور جب تک کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے وہ کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کریں جہاں سے ان کی ریہیبلیٹیشن پاسبل ہو، اس کے بغیر تو نہیں ہوگی. کامران اس کو کہتے ہیں تجربہ. وہ کہتے ہیں نا وی آر اے سم ٹوٹل آف آور ایکسپیرینسز. ابھی کامران ان کا عمران خان صاحب کا یہ پہلا تجربہ ہے نا. میاں صاحب ورا کا تجربہ بھی تو بہت زیادہ ہے نا، تو انہوں نے سیکھا ہے. آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب بھی سیکھیں گے اس تجربے سے. دیکھیے جو شامی صاحب نے بات کی، میں اس پہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کے مقدمات ہوں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں،
پروسیجرز کا ایکسٹرا خیال رکھیں. جب یہاں پہ آپ بالکل پروسیجر کو ہوا میں اڑائیں گے تو پھر فیکٹس ہمیشہ قالین کے نیچے چلے جائیں گے, آپٹکس میٹر کریں گے, اور جہاں آپٹکس میٹر کریں گے وہاں پہ پھر آربیٹری ڈیسیژنز میٹر کرتی ہیں. کیا یہ ڈیلیبریٹلی بنائے گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال. آئی تھنک ہم زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں. نالائکی ماشاءاللہ ہمارے ہر شعبے میں بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے انکمپٹنس بھی ہے. جج صاحب جون سے ہیں اس کیس میں, بشیر صاحب ان کا تجربہ ہے 4 وزیر اعظم کھانے کا, تو شاید وہ بھی اوور کانفیڈنس میں زیادہ چیزیں کر گئے ہیں. اور ڈیڈ لائنز تھیں 8 فیبروری کی. میرے خیال میں ایکسٹینوس پریشرز بہت زیادہ تھے جس میں ضرورت سے زیادہ غلطیاں ہوئیں, ضرورت سے زیادہ لوگوں نے اپنی ایفیشنسیز دکھائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاور پالیٹکس کے کیسز ہیں. کیسز درج بھی ہمارے پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں درج کیس اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی پرائم منسٹر نے کرپشن کی اور معاشرے نے یا پارلیمان نے اس پہ ریاکٹ کیا. ہمارے یہاں کیس بھی پاور پالیٹکس کی بیسس پہ ہوتا ہے, چلتا بھی پاور پالیٹکس کے اصولوں میں ہے, اور پھر ختم بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ سائیکل چلتی ہے بار بار. اب عمران خان صاحب اس پہلی بار اس سائیکل کے پہلے حصے میں بھی آئے ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے, ایک پرائم منسٹر پہلے ہٹتا ہے, پھر اس پہ کیس بنتا ہے, پھر اس کو سزا ہوتی ہے, پھر اس کا ریوائیول ہو جاتا ہے. باقی سارے اس پروسیس سے گزر چکے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب بھی اسی دائرے میں داخل ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 مرحلے تو ہو گئے, ہٹ بھی گئے, مقدمہ بھی چل گیا, سزا بھی ہو گئی. اب ان کا ریوائیول ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں جڑا ہوا, ان کا ہمیں ریوائیول جڑا ہوا ہے کہ پاور سینٹرز کے کون سے چہرے جب تبدیل ہوں گے تو ان کے مقدمات بھی اب دیکھیں گے تبدیل ہو جائیں گے, ان کے آؤٹ کمز بھی تبدیل ہو جائیں گے. شامی صاحب میں کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. عمران خان تو سمجھتے تھے اچھی طرح سے پاکستان کی پاور پالیٹکس کیا ہے, انہوں نے اس کا بارہا اظہار کیا تھا کس طرح سے چلتی ہے, پھر اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس پہ عمل کیا تھا اور بہت ہی تفصیل سے انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا, اور تمام چیزیں پبلک نالج کے اندر ہیں. جاوید ہاشمی نے بتایا اور کیسے چل رہا تھا, ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مگر اس کے بعد ایک دم ان کا رویہ جو ہے وہ مکمل بدل گیا جب وہ اقتدار میں آئے, اور اس وقت ان کو تو اور زیادہ وہ انجوائے کر رہے تھے, وہ جو ان کے پاس سہولت تھی فوج کی, فوجی سربراہ کی اور فوج کی اعانت کی. لیکن ایک دم ان کی کایا پلٹی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پہ حاوی آ گئی جو توہم پرستی تھی ان کی اہلیہ کی, اور جو وہ جس انداز سے وہ حالات کو انٹرپریٹ کرتی تھی ان کے لیے, تو وہ سمجھے کہ شاید فوج سے بڑی طاقت جو ہے وہ ان کی اہلیہ کے پاس ہے, اور ان کے پاس ادراک زیادہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ ان کے مشوروں پہ چلنے لگے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے منہ کی کھائی. میرا ایک چھوٹا سا انالیسس ہے. خان صاحب آپ کا جو انالیسس ہے بڑا دلچسپ ہے اور کچھ واقعاتی بھی ہے, اور یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یقیناً. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے ان کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کو سعودی عرب کتنا عرصہ رہنا پڑا, کتنا عرصہ پھر لندن میں گزارنا پڑا, کتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑا, اور زرداری صاحب بھی تو کچھ 10-11 سال جیل کاٹ چکے ہیں نا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ جھپکتے میں ان کا معاملہ بالکل صاف ہو گیا. تو اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کا تو ابھی پرائمری اسکول میں ہے, تو وہ بھی گریجویٹ کر جائیں گے انشاءاللہ, اور ایک سائیکل تو مکمل ہوگا نا تبھی بات آگے بنے گی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کرسی ہے پاکستان میں وزارت عظمیٰ کی, پتہ نہیں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر وزیر اعظم جو ہے وہ دوسرے وزیر اعظم سے سبق نہیں لیتا. وہ سمجھتا ہے وہ تو بڑا بے وقوف تھا اور میں بڑا عقل مند ہوں, میرے ساتھ تو ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ تو بڑے ذہین تھے, جینیس تھے, بڑے سیاستدان تھے, پوری دنیا میں ان کی ذہانت کی دھوم تھی, مگر نتیجہ کیا نکلا, آخر پھانسی چڑھ گئے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا, اور عمران خان صاحب وہ سمجھا یہ لوگ جو تھے یہ تو کچھ بھی نہیں تھے, اور میں تو عقل کل ہوں, اور میرے ساتھ تو روحانی طاقت بھی ہے, اور پھر میرے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے. وہ خودی کا نشہ چڑھا, آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ کیا. تو یعنی آپ جی
اپنے سیاسی حریفوں سے بات کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے. لیکن ایک بات ہے, یہ بھی مسئلہ دیکھیں نا. ہم بات کر رہے ہیں مالک صاحب یہ سیاستدانوں کی اور جو وزرائے اعظم رہے اور ان کے اپنے اپنے مسائل اور ان کی کیریکٹر کی, ان کی پرسنالٹی اور جو ان کا اسٹائل تھا, مگر ایک وزیر اعظم رہے 1.5 سال رہے, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لحاظ سے شاید سب سے زیادہ سمجھدار ہیں, اور میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ وہ عوامی طور پہ پبلکلی کبھی بھی, واحد ہے میرے خیال میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے الجھے ہوں. ان کا نام محترم محمد شہباز شریف ہے. ان کے پچھلے 16 ماہ دیکھیں, ان کی پوری سیاست دیکھیں, کہیں آپ کو ان کا فوج سے جھگڑا نظر نہیں آئے گا. میرے نزدیک وہ اس وقت موسٹ پرومسنگ کینڈیڈیٹ ہے فار دا نیکسٹ ٹرم. میرے خیال میں شاید نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ. کم واٹ پہ آخر میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن شہباز شریف صاحب کو میں سنگل آؤٹ کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے علیحدہ. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کی, دیکھیں اختلاف یا کلیش ہوتا کیوں ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا there is no free lunch. اگر آپ اداروں کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر اس کا کوئڈ پرو کو ہوگا. آپ نے جتنے لوگوں کی بات کی, آپ مجھے بتائیں ان میں سے کس کا سیاسی کریئر پاور میں آنے میں ادارے کا تعلق نہیں تھا؟ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے ادارے سے مل کے آپ پاور میں آ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ میں آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں. میرا خیال ہے کوئی وزیر اعظم اس ملک میں جو ادارے کی مدد کے بغیر نہیں آئے گا اور وہ آن ہز اون مسل آئے گا, اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا ادارے کا رویہ بھی مختلف ہوگا اور تب جینون بیلنس بنے گا. خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب میں آپ کے سر پہ چڑھ کے چیزیں کر کے آؤں اور کل کو میں آپ سے لڑوں اور بس اب میں بہت آگے نکل گیا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. سو یہ ایک حقیقت ہے. دیٹ از دا ریزن. کانفلکٹ اس لیے ہوتا ہے, کانفلکٹ اس لیے نہیں اس ملک میں ہوتا کہ ادارہ بہت مضبوط ہے. کانفلکٹ اس لیے میں ہوتا ہے کہ کمزور لوگ پہلے ادارے سے مضبوطی اور طاقت لیتے ہیں, اس کی بل پہ پاور میں آتے ہیں, دین دے وانٹ ٹو سیٹ دیئر اون رولز. پہلے آپ اگر آ بھی گئے ہیں, پہلے گورننس کریں, اپنی جگہ بنائیں, اپنا وزن بنائیں, پھر دیکھیے کوئی ادارہ نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا, کبھی کلیش نہیں ہوتا. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. سو دیٹ از اے فیکٹ. تو جہاں تک آپ نے شہباز شریف کی بات کی, آئی تھنک ان کا ورلڈ ویو یہی ہے کو ایگزسٹنس کا. وہ بلیو کرتے ہیں کہ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے سویلینز کو اور فوج کو, اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے. میاں صاحب کا ڈیفرنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 1 اسٹیپ اپ ہو کے بات ہونی ہوگی. خان صاحب کا آئی تھنک خان صاحب کا ایک اپنی طبیعت کا سٹائل ہے, وہ ویسے ہی ذرا سخت مزاج تھے. میرا خیال ہے ہر کوئی سیکھتا آہستہ آہستہ. میاں صاحب نے بہت سیکھا ہے, شہباز صاحب نے بھی سیکھا ہے, اور خان صاحب بھی اب لرن فرام ہز ایکسپیرینس. اس سیکھنے کی بنیاد تو یہ ہوگی کہ شامی صاحب اگر ہمیں آئندہ دور اقتدار میں جو انتخابات کے بعد جو بھی حکومت جس انداز سے جیسی بھی بنتی ہے کہ وہ کو ایگزسٹ کرے, جس طرح سے ابھی مالک صاحب نے کہا, یا جو 16 ماہ کی ہم نے پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ارتعاش پیدا ہوا ہو وزیر اعظم شہباز شریف یا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کے درمیان. آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے یہ جو ہم سبق سیکھنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آئے گا ایک ہائیبرڈ مؤثر نظام جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے, جو کہ مربوط بھی ہوگا, مؤثر بھی ہوگا اور تھوڑا چلے گا بھی. خان صاحب یہ ہماری خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ تو چلے نا. دیکھیے پاکستان جس حال کو پہنچ گیا ہے تو وہ ہم متحمل نہیں ہے اس بات کے کہ اب لڑائی کے جھگڑے کے. ہماری اکانومی کی کیا حالت ہے, ہمارے سماج کی کیا حالت ہے, ہمارے لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. یعنی یہ اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ آپ لڑائیاں کریں اور اختیارات کی جنگ لڑیں. اور بھائی کو پہلے درست تو کر لیں معاملات, تو توقع رکھنی چاہیے. ہر ایک نے کوئی سبق سیکھا ہوگا, انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا جن کے پاس طاقت ہے, اور انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا جو طاقت کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. سبق سیکھ کر ہی کام چلے گا, سبق سکھا کر کام نہیں چلے گا. یقیناً بڑی نوازش. محترم مجیب الرحمان شامی, جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے.